بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پڑھ لیں گے میں خڑوس مسٹر کا پارٹ 15۔ اور آپ لوگ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے تو ایسے پھر دل بھی نہیں کرتا ویڈیو ریکارڈ کرنے کا، کیونکہ یہ والا ناول جو لوگ پڑھ رہے ہیں تو آدھے سے زیادہ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا۔ تو پلیز اگر آپ لوگ کو ناول پسند آ رہا ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں ناول، تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔ تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کورٹ سے قریب 20 منٹ کی مسافت پر تھے جب حیان نے بلیک ڈیمن کار کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ کار آہستہ سے اس کے موبائل کے برابر چلنے لگی۔ رمل نے گلاس ونڈ نیچے سرکاتے اسے اشارہ کیا۔ وہ سمجھ کر سر ہلاتا آگے ہوا۔ اس کے بڑھائے ہوئے ڈاکیومنٹس تام کر ہاتھ اندر کرتا اسے تمزب کر گیا۔ وہ سر کو خم دیتی ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ بلیک ڈیمن کبھی آگے چلی جاتی کبھی پیچھے، اسی طرح یہ قافلہ منزل کی جانب روا تھا جب سڑک کے بیچوں بیچ لوگوں کا رش بڑھ گیا۔ 3-4 آدمی بری طرح جگڑ رہے تھے جن کے گرد لوگ گھیرا ڈالے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سر لگتا ہے پڈا ہو گیا، دیکھنا پڑے گا۔ علی نے سر باہر نکالتے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ گاڑی روکو۔ اس کے حکم پر پولیس موبائل جھٹکے سے رکی، اسی کے ساتھ پیچھے آتی گاڑیوں کو بھی بریک لگا۔ حیان باہر نکل کر ان لوگوں کی طرف بڑھا ہی تھا جب زبردست دھماکہ ہوا۔ زبردست آواز بلند ہونے پر سڑک پر موجود لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ قریب ہی کسی بلڈنگ میں گیس سلنڈر پھٹا تھا جس سے کچھ لوگ زخمی ہو گئے، جبکہ باقی اندھا دھند بھاگتے باہر نکل رہے تھے۔ چند سیکنڈ پہلے کی خالی سڑک لوگوں سے کچا کچ بھر گئی تھی۔ حیان فوراً دوڑ کر واپس آیا۔ دکمپیل میں اس نے جگہ بناتے آگے بڑھ کر عرش کو اشارہ کیا جس نے سر ہلاتے ایرا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ جس طرح کا ماحول اچانک بن گیا تھا اس سے وہ سب وہیں پھنسے رہتے۔ علی آنکھیں سکیڑتا ان لڑکوں کو ڈھونڈنے لگا جن کی لڑائی کی وجہ سے انہوں نے گاڑی روکی تھی۔ وہ سب گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ وہ جلدی سے حیان کے پاس آیا۔ سر، وہ لڑکے مسٹر انڈیا کی طرح غائب ہو گئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ شور کے باعث وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ اس کی بیتوکی بات پر حیان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنا تو اسے بھی سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سب انہیں روکنے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ وقت پر کورٹ نہ پہنچ سکے۔ اچانک اس کی نگاہ قدرے ایک طرف کڑی بلیک ڈیمن پر پڑی، باقی سب کو تو وہ چیک کر چکا تھا۔ رمل کی کار پر نظر جماتے اس نے دوسری پولیس موبائل کے کانسٹیبلز کو صورتحال پر قابو پانے کا حکم دیا۔ پھر لمبے لمبے ڈگ برتا وہ کار کے قریب پہنچا۔ اس نے جھک کر ونڈو سے اندر جھانکا، وہ غائب تھی۔ بلڈنگ کی اوٹ سے سارا منظر دیکھتا وہ سیدھا ہوا۔ وہ مکمل سیاہ لباس میں ملبوس، چہرہ ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے، کام وہ کر گیا تھا، نام کسی اور پر آنا تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھانا تو کوئی اس سے سیکھتا۔ اپنی فتح پر مسکراتا وہ پلٹ گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہ وہاں سے غائب تھا۔ جیسے ہی لوگوں کا رش بڑھا تھا انہوں نے ان لڑکوں کو ایک اشارہ کیا، پھر وہ چہرہ ڈھانپے آہستہ آہستہ ان کی گاڑیوں کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ وہ سڑک چاپ گنڈے تھے جنہیں ایرا کو اغوا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ نہ وہ کورٹ پہنچتی نہ کوئی گواہی ہوتی۔ جو ہی انہوں نے پسٹل نکالی اچانک سے بلڈنگ کی بلاسٹ ہو گیا جس پر وہ بھی ایک پل کو گھبرا گئے۔ پھر یوں ہوا کہ لوگوں کی دکمپیل نے ان کا کام آسان کر دیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ایرا پہلے ہی گاڑی سے نکل چکی تھی۔ انہیں کہا گیا تھا کہ 2 پولیس موبائل کے پیچھے ایک گاڑی ہے، اسی میں وہ لڑکی ہے۔ انہیں تصویر بھی دکھائی گئی تھی۔ اس لڑکی کی ایرا کی قسمت اچھی تھی یا ان کا پورا وقت تھا کہ دکمپیل کی وجہ سے رمل کی گاڑی ان پولیس موبائل کے قریب آ چکی تھی جبکہ عرش لوگوں کی گاڑی ذرا پرے ہٹ چکی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنا کام کر کے نکلنا چاہتے تھے۔ خود کار کے پاس جانا ان کو سب کی نظروں میں لا سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے قریب دوڑتے ایک بچے کو گریبان سے پکڑتے اس کی گاڑی کے قریب پھینکا۔ نتیجتاً ان کی توقع کے مطابق وہ فوراً کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ اس سے پہلے وہ بچے کو اٹھاتی انہوں نے پل میں اس کے منہ پر رومال رکھا۔ کلوروفارم کی مہک اس کی سانسوں میں اترتی گئی تھی جو اس پل میں سلب ہوئے۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑا ہی تھا جب وہ نہایت ہوشیاری سے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی گاڑی میں اسے ڈال کر وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ یہ کام اتنی ہوشیاری سے کیا گیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکی۔ نوافل ادا کر کے چہرے کے گرد ہی دوپٹہ لپیٹے وہ لان سے گزرتی کچن میں آئی جہاں نوشین اور نگہت اپنا اپنا کام کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ باتوں میں مصروف تھی۔ انہیں کچھ ضروری ہدایت دے کر وہ لان میں چلی آئی جہاں سورج ہلکا سا جھلک دکھاتا بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا اور کبھی اپنا مکھ دکھانے کو بےتاب یکایک دیدار کرا دیتا۔ دھوپ چھاؤں کے اس کھیل کو فرصت سے دیکھ رہی تھی جب دیوار پلانگ کر 2 ہٹے کٹے آدمی اندر کودے۔
وہ آواز پر پلٹی، اس کا رنگ اڑا تھا۔ حلق سے آواز نکالنے کی کوشش میں ہلکان وہ قدم پیچھے لیتی، پلٹی اور دوڑ لگا دی۔ نگہت نوشین اندھا دھند اندر کی طرف بھاگتی، وہ پٹی پٹی سی آواز میں چلائی تھی۔ وہ آدمی پل میں اس تک پہنچے، اس کی کلائی دبوچتے ہوئے اسے باہر کے اوڑ گھسیٹنے لگے۔ اندر ان تک اس کی چیخنے کی آواز پہنچ چکی تھی۔ نگہت نے دہل کر نوشین کو دیکھا جو خود بھی پریشان ہوتی اس کے ساتھ کچن سے باہر نکلی۔ چپ کر لان میں جھانکتے ان کی آنکھیں پھیلی۔ اسی اثنا میں بشیر اوپر کی منزل سے نیچے اترتا دکھائی دیا۔ "وے بشیرے، ادھر آ جلدی سے باہر، دو گینڈے نما آدمی ہیں، بی بی جی کو نہ ترو ترو کے نوشین نے فل ڈرامائی انداز میں کہنا شروع کیا۔ جب نگہت نے اسے کہا جانے والی نظروں سے دیکھا، وہاں زنیشا بی بی مشکل میں ہے اور اس کی نوٹنکی کی دکان کو ڈرامے سوج رہے ہیں۔ شٹ اپ! اسے گرکتی وہ جلدی دھیمی آواز میں بشیر سے کہنے لگی۔ بشیر، آج تیری وفاداری کا امتحان ہے۔ وہ دو ہیں اور تو ایک، جا کے ان کا کچومر نکال دے، ہم بھی تیرے پیچھے آتے ہیں، ذرا کچن سے گلی ڈنڈے کا انتظام کر آئیں۔ اس کی بات سن کر بشیر میں جوش آیا اور وہ رومال کندھے پر جھٹک کر ڈالتا شانے کڑا کر آگے بڑھا۔ جب جاتے جاتے نوشین نے ہانک لگائی، "وے بشیرے، ان کا نیکپن دے، باقی 5 سے ہم سیکھ دیں گے۔" یہ کیا لکھا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بشیر نے سنی انسنی کرتے باہر لان میں قدم رکھا، جہاں وہ لان سے منسلک 6 فٹ چوڑی راہداری میں سے گھسیٹتے لے جا رہے تھے۔ زنیشا نے دائیں کلائی چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بشیر کو وہاں پا کر اسے حوصلہ ملا۔ اس نے غصے سے الٹے ہاتھ کا تھپڑ ایک کو دے مارا، جس پر وہ آگ بگولا ہوتا اس کے بالوں کو کھینچنے کی غرض سے ہاتھ بڑھانے لگا۔ جب بشیر سپرمین کی طرح اڑ کر اس کی پیٹھ سے چمٹ گیا، وہ دونوں گنڈے ایک پل کو ہڑبڑا گئے۔ یہ کون سی بلا انہیں چمٹ گئی؟ اسی دوران اس کی گرفت زنیشا کی کلائی پر ڈھیلی پڑی، جس سے وہ ہاتھ چھڑوا کر پیچھے کو بھاگی۔ دوسرے آدمی نے اسے دبوچنا چاہا، جب دائیں جانب سے ایک کراڑی چپیڑ اس کے منہ پر پڑی۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ پھیرتا سلگ کر دائیں جانب دیکھنے لگا، جب عین اسی وقت نگہت نے اس کا بایاں گال سینک دیا۔ وہ زور سے چلاتا پلٹا تو وہ دونوں نتنے پلائے اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ نگہت کے ہاتھوں میں 2 بیلنے تھے، جب کہ نوشین کچھ نہ سوچتے درمیانے سائز کی دیگچی اٹھا لائی تھی۔ "اگر بیلنے سے کام نہ بنا تو میں نے پوری جان لگا کر یہ پتیلا اس گینڈے کی گندی سی تون پر دے مارنا ہے۔" اس سے پہلے کہ وہ ان سے 2 ہاتھ کرتا، وہ 4 ہاتھ کرتی اس کے 5 سے سیکھنے لگی۔ زنیشا آنکھیں بڑی کیے ہنسی کنٹرول کرتی انہیں دیکھ رہی تھی، جنہوں نے اسے مار کر اس کا برتا بنا دیا تھا۔ وہیں بشیر بھی چھپکلی کی طرح اس سے چمٹا، اسے زمین پر گرا کر نوشین کی خواہش کے مطابق اس کا نک پہن رہا تھا۔ جوش و جنون کے آگے طاقت ہار جاتی ہے۔ وہ ہٹے کٹے آدمی بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکے تھے۔ جیسے تیسے کرتے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ زنیشا خوشی سے ان دونوں سے لپٹ گئی جو اپنی فتح پر بتیسی نکالے کھڑی تھی۔ "شکریہ تم تینوں کا، تم سب بہت اچھے ہو، میں تم تینوں کو خاص انعام دوں گی۔ ابھی مشی ماما کی طرف چلتے ہیں، جب سب واپس آ جائیں گے تو تم لوگ بھی واپس آ جانا۔" اس سے پہلے وہ باہر نکلتے سالس سر تاثرات لیے گیٹ سے اندر آیا۔ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہیں ان کی بکھری سی حالت پر اس کا دماغ کھٹکا۔ "تم سب ٹھیک ہو؟ یہاں کچھ ہوا ہے؟" ان کے ہاتھ میں بیلنا اور دیگچی دیکھ کر اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ کالی آنکھوں نے ایک نظر ارد گرد بھی ڈالی تھی۔ زنیشا ہموار قدم لیتی اس کے پاس آئی۔ "بابا، یہاں 2 آدمی آئے تھے دیوار سے کود کر، وہ مجھے لے جانا چاہتے تھے، لیکن ان تینوں نے میری مدد کی، ان کو بھگا دیا۔ آپ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ وہاں سب ٹھیک تو ہے؟" اس کے چہرے پر تفکر نمایاں تھا۔ "شکر ہے میرا بچہ، تم ٹھیک ہو؟ سب ٹھیک ہے وہاں؟ تم میرے ساتھ آؤ، مشائم کے ساتھ رہو، آئندہ گھر پر کبھی اکیلے نہیں رہنا۔" اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتا وہ انہیں ساتھ لیے بالکل سامنے بنے بنگلے میں آیا۔ ان کو لاؤنج میں بٹھا کر وہ اپنے کمرے میں آیا، جہاں وہ طبیعت ناسازی کے باعث نیم دراز آنکھیں مندے ہوئی تھی۔ آہٹ محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی۔ یوسف کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے آگے بڑھتے اس کے مقابل بیٹھتے اسے خود میں بینٹھ لیا۔ "میں آج بہت ڈر گیا تھا، زندگی میں پہلی بار۔" اسے شدت سے خود میں بینٹھتا وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ مشائم پریشان سی ہو گئی۔ "ابھی کچھ دیر پہلے تو بالکل مطمئن سے تھے، اب کیا ہوا یوسف؟ کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟" اس سے الگ ہوتی وہ پرحدت ہاتھ اس کے گال پر رکھتی نرمی سے پوچھنے لگی۔ "کچھ نہیں، آپ آرام کریں، اب طبیعت بہتر ہے۔" وہ خود پر قابو پاتا بات بدل گیا۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مشی نے سر ہلایا۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب مہابیر ارشما کے ہمراہ نوک کر کے اندر آیا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر سالس فوراً سے اٹھا۔ "رمل مسنگ ہے یوسف۔" کن پٹی مسلتا وہ مختصراً اسے وہاں درپیش صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ مشی تکلیف سے بے حال ہوتی زور سے رونے لگی تھی۔ اس کی بچی غائب تھی۔ ان الفاظ نے دل کو جیسے چیر کر رکھ دیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے آؤں گی، وہی ہوگی، وہ بہت بہادر ہے، وہ اسے
کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، وہ لاپرواہ انداز میں کندھے پر دوپٹہ ڈالتی۔ وہ اٹھنے لگی جب ارشما نے فوراً سے جا کر اسے گلے سے لگایا۔ یوسف مجھے میری بیٹی لا کر دے جہاں سے مرضی۔ اس کے زور زور سے رونے پر سہالی نے ایک پل کو سختی سے آنکھیں میچی، دل میں کہیں اندر تک تکلیف سی سرایت کرتی محسوس ہوئی تھی۔ اگر میری بیٹی کو خراش بھی آئی تو ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا، پتریلے لہجے میں کہتا وہ باہر نکل گیا۔ اب اسے حافظ بننا تھا، اپنے سورسز کو کام میں لانا تھا۔ انہوں نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ ان کے گھر کی بیٹیوں کو اٹھوائیں گے، انہیں نقصان پہنچائیں گے تو وہ معاف کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہر اس ہاتھ کو ٹوٹنا ہوگا جو ان کے گھر کی عورت کی طرف بڑھا تھا۔ اگر ان کی حریف جان جاتے کہ بظاہر ہر سیدھے دکھنے والے یہ نواب زادے اندر سے کتنے ٹیڑھے تھے تو کبھی ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہ کرتے۔ ابراہیم کا بھی اسی دوران فون آ چکا تھا، اس تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ ہیڈ کوارٹر سے نکلتا مہابیر کے بتائے مقام پر جانے کے لیے نکلا تھا، جہاں وہ صالح کی جیپ میں اس کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ اس کی بہن میجر ابراہیم کی بہن کو اٹھوایا تھا، اس سب کو تو وہ آگ لگا کر ہی آئے گا۔ وہ سب خطرناک ارادوں سے نکلے تھے، لیکن اس بار بازی کوئی اور پلٹنے والا تھا۔ شاندار پیلس میں اس وقت گہری خاموشی کا راج تھا۔ میر حاصل اس وقت اسٹڈی میں تھا۔ یہ وہ خاص وقت ہوتا تھا جب سب ملازم اپنے منہ سی کر رکھتے تھے۔ اس دوران مطالعہ کسی بھی ایسی چیز سے نفرت تھی جو اس کے انہماک کو متاثر کرتی۔ چاکلیٹ براؤن سویٹر اور سفید ڈریس پینٹ میں وہ آرام دہ حالت میں نیم دراز جیبین آسٹن کی بک پرائیڈ اینڈ پریجوڈس پڑھ رہا تھا۔ اس کے انہماک میں خلل یاور نے ڈالا جب وہ قد آور لکڑی کے دروازہ نوک کرتا بقول یاور کے قدیم خانے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے پشت پر ہاتھ باندھتے روبوٹک انداز میں پوچھا۔ اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ میر حاصل نے ٹھنڈے انداز میں اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ اس کا خلل ڈالنا کس قدر ناگوار گزرا ہے۔ گیٹ آؤٹ۔ شہد رنگ آنکھیں واپس کتاب پر جماتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ یاور نے ایک نظر اس کے کان میں چمکتے ننھے سے ڈائمنڈ ٹاپس کو دیکھا جو اسے اس کے مالک کی طرح ہی مغرور لگا تھا۔ تھینک یو۔ سر کو خم دیتا وہ اندر آتا اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میر نے سلگ کر اسے دیکھا، جانے کتنے ڈیٹھ مرے ہوں گے جب یہ پیدا ہوا ہوگا۔ رمل یوسف مسنگ ہے۔ مزے کی بات ہے، وہ کہہ ہی رہا تھا جب میر حاصل اس کی بات کاٹتا فوراً اسے اٹھا۔ یہ مزے کی بات ہے؟ وہ اس کا کالر جھٹکتا اس کے منہ پر غرایا۔ یاور نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان پر دیکھتے آنکھیں گھمائیں، چہرہ البتہ ویسا ہی رہا، سرد و سپاٹ۔ میری پوری بات سن لے پھر دوبارہ کالر پکڑ لے گا کہتے ہیں تو شرٹ اتار کر دے دیتا ہوں۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں کیے طنز پر میر نے آنکھیں سکیڑتے سے دور جھٹکا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نعیم بیگ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے رمل یوسف کو ڈھونڈنے میں، یقیناً اس کی غرض ہے اس سب کے پیچھے۔ کالر درست کرتے اس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ شہد رنگ آنکھیں سکیڑی تھی، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ ہم ضرور اس سے ملیں گے، یقیناً وہ ایسی انفارمیشن کسی خاص جگہ تنہا بلا کر دینا چاہے گا۔ اور جیکٹ پہنتا وہ مزے سے کہتا جا رہا تھا، اور میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ یاور نے بات اچک لی۔ بالکل۔ میر حاصل ذرا سا مسکرایا جس سے اس کی گال میں ڈمپل نمایاں ہوا، دل موہ لینے والا۔ رمل کو واپس لانا میرا فرض ہے سر۔ دوسرا یہ میڈیا پر ٹرینڈنگ ہوگا جس کا فائدہ ہمیں ہوگا۔ دیر کس بات کی ہے، پھر ملتے ہیں۔ وہ اسٹڈی سے باہر نکلا جب یاور بھی اس سے ایک قدم پیچھے چلنے لگا۔ سر آپ اس کی ڈیمانڈ پوری کریں گے؟ وہ یوں ہی ایک ترچھی نظر اس پر ڈالتا اپنی معلومات کے لیے پوچھنے لگا۔ بالکل ہم کریں گے، وہ لاپرواہ انداز میں کہتا سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا۔ یاور نے اس سے پیچھے ایک قدم رکھتے ایک پل کو اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ جیسے میں آپ کو جانتا نہیں، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ بائک روکتے اس نے چاروں اور نگاہ دوڑائی۔ یہ ایک قدرے سنسان جگہ تھی۔ بائک سے اترتے وہ چند قدم آگے آیا جہاں سے وہ چلتا آ رہا تھا۔ ہیلو میر صاحب، گڈ ٹو سی یو۔ نعیم بیگ نے کمینی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا جسے اس نے سرے سے نظر انداز کر دیا۔ کام کی بات کرو۔ فرنچ طرز کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا وہ ناگواری سے بولا۔ مقابل اس کے انداز دیکھتا فوراً سیدھا ہوا۔ جی اس لیے تو ہم یہاں ہیں۔ دیکھیں جی، رمل یوسف کے اغوا کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے، یہ صرف میں جانتا ہوں یا چیف؟ ظاہر ہے ان کے بیٹے کا کیس چل رہا ہے رمل جی کی فیملی کے ساتھ، تو سیدھا شک ان پر ہی آتا ہے، لیکن کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں کے کرپٹ سسٹم سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ اس کی اتنی لمبی بات کے جواب میں میر نے صرف ہنکار بھرا۔ تو تم چیف کے خلاف جا کر میری مدد کیوں کرو گے؟ اب وہ اصل بات کی جانب آیا جس پر نعیم بیگ مسکرا پڑا۔ یہاں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے، سب ساتھ ضرور ہیں لیکن ایک نہیں۔ چیف کے ساتھ بہت حساب چکتا کرنے ہیں، اور ظاہر ہے مجھے بدلے میں آپ سے بھی کچھ چاہیے ہوگا، اور مجھے امید انہوں یقین ہے کہ
آپ ہماری باتیں ریکارڈ نہیں کر رہے ہوں گے کیونکہ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سر دائیں بائیں ہلا کر اپنی ہی نفی کرتا وہ عجیب پاگل لگا۔ تب بولو کیا چاہیے تمہیں؟ اس کا کہنا تھا کہ مقابل نے چند کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ یہ کچھ کام پھنسے ہیں ہمارے، بس یہ ہو جائے تو ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ یہ آپ ایگریمنٹ بھی سائن کر دیں جی، کوئی ثبوت تو ہونا ہمارے پاس کہ آپ بعد میں مکر نہ جائیں۔ میر نے اس کے ہاتھ سے ایگریمنٹ چھین کر اس پر سائن کیے، جس کے بعد اس نے اسے وہ لوکیشن بتا دی جس کے آس پاس رمل کو رکھا گیا تھا۔ جانے سے پہلے ایک بم پھوڑو چیف نے اس لڑکی کو اٹھوانا تھا جس نے اس کے بیٹے کے خلاف گواہی دینی تھی، لیکن اس کے نکمے آدمی غلطی سے رمل جی کو اٹھا لائے۔ ہاں ہاں جاتے جاتے وہ رکتا مزے سے کہتا قہقہ لگا گیا۔ میر نے آنکھیں سکیڑتے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کا دماغ تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس نے یاور کو اشارہ کیا جو دیوار پلنگ تا نعیم بیگ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے حلق تر کرتے سر اٹھا کر اس لمبے چوڑے آدمی کو دیکھا جو دیکھنے پر پتھر کا لگتا تھا۔ کچھ ایسے ہی سرد پتھریلے تاثرات تھے اس کے۔ آؤ تمہیں باغ عدن کی سیر کرواؤں۔ اس کے ہاتھ سے ایگریمنٹ چھین کر پارتا وہ اسے دبوچتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میر نے کان میں پہنا سیاہ ٹوپس اتارا، پھر اسے احتیاط سے پاکٹ میں رکھا۔ نعیم بیگ کے خلاف مواد اس چھوٹی سی ڈیوائس میں ریکارڈ ہو چکا تھا۔ فرق تو پڑے گا تمہیں جب یہ مواد تمہارے خلاف استعمال ہوگا۔ گڈ جاب یاور، اب یہ قیامت تک اپنا منہ نہیں کھولے گا۔ سٹی پر شوخ دھن بجاتا وہ ہیوی بائک لے کر اپنی بدتمیز حسینہ کو تلاش کرنے نکل پڑا۔ کورٹ کچا کچ لوگوں سے بھرا تھا، کہیں پولیس کی حراست میں مجرموں کو ہتھکڑیاں پہنائے لے جایا جا رہا تھا تو کہیں وکیل فائلیں کھولے کھڑے تھے۔ وہ دن ہر دن کی طرح تھا۔ عجیب گھورتی نظریں خود پر پا کر وہ عرش کا بازو پکڑتی اس کے پیچھے چھپنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ چلتے عرش نے اسے گھبراتے دیکھا تو اس کے گرد بازو حائل کرتا اسے تحفظ کا احساس دینے لگا۔ تم کسی کو مت دیکھو، بس میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں وہ یقین دیکھو جو مجھے تم پر ہے۔ اس کے سر سے ذرا سی سر کی سیاہ چادر کو پیشانی تک درست کرتا وہ مدھم لہجے میں اس کی ہمت باندھنے لگا۔ اس کی نیلی آنکھوں کی بجھتی جوت پھر سے روشن ہو اٹھی تھی۔ اس کے بازو سے ہاتھ ہٹاتی اس کے مضبوط ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی انگلیاں الجھاتی وہ سیدھ میں دیکھتی اس کے ساتھ قدم قدم چل رہی تھی۔ وکیل کی رہنمائی پر وہ ایک روم میں داخل ہوئے جہاں وہ بھاری بھرکم رعبدار شخصیت کا مالک وکیل شفقت سے اس بچی کو ہر بات پھر سے سمجھانے لگا تھا۔ انصاف کی اس جنگ میں بلاشبہ وہ ان کے ساتھ تھا۔ عریشہ کمرہ عدالت میں داخل ہونے سے پہلے کچھ سوچ کر ٹھہری۔ اس نے پرس کا لانگ اسٹرپ اٹھاتے اس میں سے موبائل نکال کر بدر کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ پرسکون نظر آتی تھی ہمیشہ کی طرح۔ وائٹ ہیلز کو فرش پر ہلکا ہلکا مارتی اس کی کال اٹھانے پر تنگ کر بولی، کچھ خبر بھی ہے تمہیں یہاں کیا کیا ہو چکا ہے؟ ظاہر ہے اتنی ٹینشن میں کیسے یاد رہتا تمہیں بتانا۔ رمل مسنگ ہے، صالح انکل اور میرے سسر چلے گئے ہیں، فی الحال یہاں عرش، حیان اور بابا ہیں۔ دوسری جانب سے وہ اس کی بات سنتی چند لمحے خاموش رہی۔ جو عجلت میں بولتا اس سے باقی سب کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ اس کی پریشان سی آواز پر وہ گہری سانس لے کر گویا ہوئی، ہاں سب ٹھیک ہے، تم گھر پہنچے، وہاں تمہاری ضرورت ہوگی، ہاں ہم کورٹ میں ہیں۔ نیلی آنکھیں سکیڑتے اس نے کچھ فاصلے پر کھڑے لڑکے کو گھورا جو کب سے اسے تاڑ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر اسے خونخوار نظروں سے دیکھا جس پر وہ سٹپٹا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ اسپیکر سے بدر کی آواز ابھرنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رمل ٹھیک ہوگی۔ لو یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے، تم جیسے 3-4 وہ ایسے ہی اوپر پہنچا دے گی، خیر تمہیں تو میں بھی پورا کر لیتی ہوں۔ دوسری جانب وہ اس کی لمبی قینچی کی طرح چلتی زبان سن کر آگ بگولا ہو گیا جس پر عریشہ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ گھر ملو مجھے، پھر بتاتا ہوں کون کس کو پورا کرتا ہے۔ اسپیکر سے اس کی آواز ابھری، پھر کال کٹ گئی۔ اسے جانے کیوں لگا کہ وہ آخر میں مسکرایا تھا۔ ناک سکیڑتی وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ خاموشی سے وہ ایک قطار میں لگی نشستوں کی طرف آتی اینارہ کے برابر بیٹھ گئی۔ اگلی قطار میں عرش بیٹھا تھا جو سرد نظروں سے چیف منسٹر کو دیکھ رہا تھا جو بلیک 3 پیس میں گردن اکڑائے مطمئن سا بیٹھا تھا۔ ایرا کو وہاں پا کر اس نے زیر لب اپنے نکمے آدمیوں کو ایک موٹی گالی سے نوازا تھا۔ اس کے چہرے کا اطمینان عرش کو کھٹکا تھا۔ سر جھٹکتا وہ ساتھ بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ عرش کے ساتھ ایک سیٹ چھوڑ کر علی آ بیٹھا تھا جس نے حیان کو ایک چپٹا سا پیکٹ تھمایا تھا۔ اس نے گردن موڑتے عریشہ کو دیکھا، اسے اپنی جانب متوجہ پا کر اس نے بدتیسی کی نمائش کی جس پر وہ فقط آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ کٹہرے میں شاہ رخ اور دانیال کو لایا گیا، پھر کیس کی سنوائی شروع ہوئی۔
جج کی اجازت پر کرمنل ڈیفینس لائر اٹھ کھڑا ہوا۔ یور یور آنر، یہ کچھ پروفز ہے۔ اس نے کچھ پیپرز جج کی کرسی کے پاس کھڑے شخص کو تھمائے۔ جج نے اینک درست کرتے ڈاکومنٹس تھامے۔ یور آنر، میرے معزز کلائنٹس پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے نور مقدم نامی لڑکی کو ریپ کرنے کے بعد اس کا مرڈر کر دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ ذاتی انات کے باعث کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرتے۔ کمرہ عدالت میں ڈیفینس لائر کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ ایرا کے ہاتھ کانپے تھے، اسے اپنا سارا اعتماد ڈان و ڈول ہوتا محسوس ہوا۔ وہ پورے اعتماد سے بول رہا تھا۔ یور آنر، میرے کلائنٹ شاہ رخ کے ساتھ مس ایرا کے کچھ تعلقات تھے۔ ان کی آپس میں زیادہ بن نہیں پائی، جس کے بعد وہ ذاتی کینہ اور باز کی بنیاد پر انہیں تنگ کرنے لگی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ کچھ عرصہ بعد ان کی دوست یعنی نور مقدم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انہیں ایک پارٹی میں لے گئی جہاں یہ کسی سے ملنے گئی تھی۔ میں واضح کر دوں، میرے موکل اس وقت ملک سے باہر تھے۔ اس کا ثبوت آپ کی میز پر پڑا ہے۔ مزید گواہان کو بلانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھتا اجازت طلب کرنے لگا۔ پھر ایسیکیوٹر نے عرش کو نظروں سے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا، جس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ چکا تھا، اور ہان نے نفرت سے ڈیفینس لائر کو دیکھا تھا جو ان کے جرم کو چھپانے کی خاطر کس طرح ڈٹائی سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ ہیان ایرا سے کچھ فاصلے پر اسپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اسی دوران 2-3 لوگوں نے شاہ رخ اور دانیال کی ملک سے باہر ہونے کی گواہی دے دی تھی۔ اب یہ تمہیں بلائیں گے، تم نے بالکل نہیں ڈرنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ہیان جھک کر دھیمی آواز میں ایرا سے مخاطب ہوا، جس نے سر اٹھایا۔ اس کی نیلی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ میرے کردار پر بات کریں گے، وہ سرگوشی میں بولی تھی۔ سچ سے بہتر کوئی جواب نہیں ہوتا، اس نے آنکھوں میں جتایا تھا۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب میں مس ایرا کو بلانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جج نے سر ہلایا۔ اجازت ہے۔ سب کی نظریں اس پر آ ٹکی تھیں۔ وہ گہری سانس کھینچتی اٹھی تھی۔ تو مس ایرا، آپ نے الزام لگایا کہ آپ کی دوست کے قاتل میرے کلائنٹس ہیں۔ آپ اس رات وہاں کیا کرنے گئی تھی جہاں آپ کی دوست کا مرڈر ہوا تھا؟ ہم آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ وہ کمینی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ میں وہاں شاہ رخ سے ملنے گئی تھی۔ ہمارا کوئی بریک اپ نہیں ہوا تھا۔ نور بھی میرے ساتھ تھی۔ دانیال اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اسی رات وہ اپنی امی کو دانیال کے بارے میں بتانے والی تھی۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ سر اٹھائے، نظریں جھکائے، وہ اس کی جانب سے کچھ کہے جانے کے منتظر تھی۔ تو کیا آپ کے گھر والوں کو پتا تھا کہ آپ ان سے ملنے گئی ہیں یا چپ کر گئی تھی آپ؟ اگلے سوال پر وہ چند لمحے چپ رہی۔ پھر ایسیکیوٹر نے پہلو بدلا۔ پتہ نہیں میں غلط پروناؤنس کر رہی ہوں یا صحیح، اگر غلط کر رہی ہوں تو کمنٹ میں بتا دیں۔ پھر میرے گھر والے جانتے تھے، کہتے ہوئے اس نے عریشہ کو دیکھا جو مسکرائی تھی۔ اوکے، لیکن ہو سکتا ہے آپ من گھڑت کہانیاں بنا کر عدالت کو گمراہ کر رہی ہوں، کیونکہ یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ مسٹر دانیال اور شاہ رخ اس وقت ملک سے باہر تھے۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ پارٹی کس طرح کی تھی؟ شراب، شباب، اس کلب کے بارے میں بہت کچھ مشہور ہے۔ عموماً شریف گھر کی لڑکیاں وہاں نہیں جاتی۔ اب کی بار ایرا نے سر اٹھایا۔ سر، وہ ایک اچھی جگہ تھی۔ اگر وہاں شریف گھر کی لڑکیاں نہیں جاتی تو آپ کی بیٹی وہاں کیا کر رہی تھی؟ اب کی بار وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ مقابل ایک پل کو گھبرایا، پھر نارمل ہو گیا۔ یور آنر، مجھے اب ان سے کچھ نہیں پوچھنا۔ ہیان ایرا کو دیکھ کر مسکرایا۔ یہ پوائنٹ تو انہوں نے شامل نہیں کیا تھا۔ وکیل کے واپس آ کے بیٹھنے پر پروسیکیوٹر میں کب سے غلط پڑھ رہی ہوں یہ بیٹھنے پر پروسیکیوٹر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سنجیدہ بے تاثر چہرہ لیے شاہ رخ اور دانیال کے سامنے آئے۔ آپ اس رات جب نور مقدم کا مرڈر ہوا کہاں تھے؟ ٹھنڈے لہجے میں پوچھا گیا۔ ہم ملک سے باہر ویکیشنز پر گئے تھے۔ جیسا سوال تھا ویسا ہی جواب آیا۔ کیا آپ کو یقین ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ایک بار پھر پوچھا گیا، جس پر وہ سر ہلا گئے۔ پروسیکیوٹر پلٹ کر ٹیبل تک آئے۔ انہوں نے ایک انویلپ اٹھایا جس میں ایک تصویر تھی۔ یور آنر، یہ اس پارٹی کی تصویر ہے جو مسٹر شاہ رخ نے اپنی ذاتی کلب میں دی تھی جہاں انہوں نے مس نور اور مس ایرا کو مدعو کیا تھا۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسٹر شاہ رخ اور دانیال کے ساتھ نظر آنے والی یہ لڑکی نور مقدم ہے، جسے اسی رات 21 نومبر بروز ہفتے کو بے دردی سے حیوانیت کا نشانہ بنا کر موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ تصویر دیکھ کر جج چونک پڑا۔ وہیں کرمنل لائر کے چہرے پر پہلی بار ہوائیاں اڑی۔ سب ثبوت تو وہ اسی پل مٹا چکے تھے، پھر یہ تصویریں؟ اس نے چیف منسٹر کو دیکھا، جس نے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ میں بتاتا ہوں اس رات کیا ہوا تھا۔ مسٹر دانیال مس نور کے ساتھ
کو ساتھ لے کر دوسری منزل پر چلے گئے تھے جب وہ مس ایرا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان کے جانے سے قبل مسٹر شاہ رخ انہیں ملے تھے۔ مس ایرا جو اپنی دوست کی تصویر ان کے بوائے فرینڈ کے ساتھ بنا رہی تھی، اس میں اچانک سے مسٹر شاہ رخ بھی آ گئے۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ اس وقت اسی جگہ پر شہر کے اندر تھے، نہ کہ ملک سے باہر۔ اب میں ثابت کرتا ہوں کہ اس لڑکی کا مرڈر بھی ان دونوں نے ہی کیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس معصوم لڑکی کو 5 لوگوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، جس میں سے 2 اس کٹہرے میں کڑے ہیں جبکہ باقی 3 ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ پولیس انہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ یور آنر، اس رات جب کافی دیر ہو گئی تو مس ایرا کو پریشانی ہوئی کہ ان کی دوست اب تک کیوں نہیں آئی۔ وہ دوسری منزل پر چلی آئی جہاں انہوں نے دیکھا کہ 3 لڑکے ایک کمرے سے نکلے تھے۔ وہ ذرا آگے گئے تو کمرے سے انہیں مسٹر شاہ رخ اور دانیال کی باتوں کی آواز آئی، جو اقرار کر رہے تھے کہ انہوں نے اس بچی کو مارا ہے۔ وہ مزید اس پر راضی نہیں ہوئے۔ وہ مس ایرا کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اس کی قسمت کہ انہوں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ وہ کسی طرح وہاں سے جان بچا کر نکل آئی۔ اسی وقت پولیس ڈپارٹمنٹ کو فون آتا ہے کہ فلاں جگہ ایک لڑکی کا مرڈر ہوا ہے۔ لوکیشن بھی بتا دی گئی۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ معلومات دینے والا کون تھا۔ یہ تھی اصل کہانی جسے مخالفین اور طرح کا رنگ دے رہے تھے۔ اب ثبوتوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے فنگر پرنٹس کی رپورٹ جو جائے واردات پر پائے گئے۔ میرا خیال ہے تصویر اور یہ ثبوت کافی ہے ان کا جرم ثابت کرنے کے لیے۔ ایرا اب پرسکون سی بیٹی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب اس کے کردار پر بات کی جا رہی تھی تب عرش غصے سے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ علی اور حیان میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ کچھ دیر تک جج ثبوتوں پر غور و فکر کرتا رہا اور وہ پرامید تھے کہ اب اسے سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ جلد از جلد یہ خوشخبری نور کی والدہ کو سنانا چاہتا تھا جو طبیعت ناسازی کے باعث نہیں آ سکی تھی۔ کافی وقت کے غور و خوض اور چیموگیوں کے بعد وہ ہوا جس کا کسی کو گمان نہ تھا۔ تمام ثبوتوں کو جعلی قرار دے کر انہیں باعزت بری کر دیا گیا۔ جج بھیگ چکا تھا۔ لو جی، اتنا وہ سب کچھ فضول گیا ہے ان کا۔ وہ دونوں سرشار سے کورٹ سے باہر نکلے۔ میڈیا کے جمیلے سے نکلتے وہ اپنی لگژری کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ سی ایم گارڈز کے نرغے میں میڈیا کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ وہ دونوں خود کو بے حد آزاد محسوس کر رہے تھے۔ فاسٹ سپیڈ پر ڈرائیو کرتے اچانک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے دانیال نے بریک پر پیر رکھا۔ سنسان سڑک پر گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز دور تک گونجی تھی۔ ایش گرے ویگن نے ان کا راستہ کاٹا تھا۔ اچانک ویگن کا دروازہ ایک طرف کو دھکیل کر مکمل سیاہ لباس میں 3 نقاب پوش باہر نکلے۔ انہیں کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر آگے بڑھے اور کار کا دروازہ کھول کر انہیں گدی سے پکڑ کر باہر نکالا۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو ہمیں! شاہ رخ ہلکے بل چلایا جب تیسرے نقاب پوش نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ ڈالو انہیں گاڑی میں! سرد لہجے میں حکم دیتا وہ پلٹ گیا۔ کہاں لے جا رہے ہو ہمیں؟ کون ہو تم لوگ؟ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتا دانیال زور سے چلایا تھا۔ نقاب پوشوں نے ان کے ہاتھ باندھتے انہیں ویگن میں دھکیلا۔ جلدی سے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کرتے انہوں نے ان دونوں کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی۔ ہم تمہیں وہاں لے جائیں گے جہاں کوئی قانون، کوئی عدالت نہیں ہوگی۔ جج بھی ہم اور جلاد بھی ہم۔ ویلکم ٹو آور ورلڈ۔ تیسرے نقاب پوش نے ان کے کان میں جیسے پگھلا ہوا سیسا انڈیلا تھا۔ مطلوبہ مقام پر پہنچتے اس نے بائک روکی۔ سنسان سی جگہ دھندلے سے اجالے میں خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ کارخانوں کی ایک قطار نظروں کے سامنے تھی جن سے اٹھتا کسیلا دھواں فضا کو آلودہ کر رہا تھا۔ ناگوار سی وہ فضا میں رچی ہوئی تھی۔ کارخانوں کا طویل سلسلے طے کر کے وہ پچھلی جانب بنے کچے راستے پر اتر آیا۔ اطراف میں جھاڑ پودے جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ ان کے درمیان بنی سیڑھی ٹیڑھی میڑھی بلکاتی پکڑ ندی سانپ کی طرح لگتی تھی۔ وہ اللہ کا نام لیتے اس پکڑ پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ سورے یار مجھے کیا ہو گیا؟ لاسٹ میں مجھ سے اب غلطیاں آ رہی ہے یار۔ اب میں اس پورے ناول کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتی۔ بس جیسے بھی ہے آپ لوگ ایڈجسٹ کر لیں۔ اب میں ادھر ہی بس کر دیتی ہوں، اس سے آگے مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا۔ جب ایک دفعہ غلطی ہو جاتی ہے نا تو پھر آگے مجھ سے غلطیاں ہوتی ہے۔ بس آج کے لیے اتنے کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اور جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کے لیے سوری، پلیز سوری۔